اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ بیچ ڈال تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ انجیل مقدس متی کی انجیل 19 باب 16 تا 22 آیات۔ ایک دن ایک شخص نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا کہ ان پر، تو خون مت کر، زنا مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نوجوان نے اس سے کہا، ان سب پر میں عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھے میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہوا اور چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج رتوریہ 20ویں ہفتے کا سوموار 21 اگست۔ آج کی پہلی تلاوت میں قضات کی کتاب میں سے بنی اسرائیلی وہ غیر معبودوں بال کی پرستش شروع کر دیتے ہیں اور خداوند کے تمام احکامات کو پیچھے چھوڑ کر اس کی ساری مہربانیوں کو، اس کی ساری مدد کو اور اپنے بزرگوں کے احکامات اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے منحرف ہو کے وہ غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، جس پر خدا کا غصہ اپنے غضب کو چھوتا ہے۔ اور خدا نے ان کے لیے قاضی مقرر کیے تاکہ چلو قاضی جو ہے وہ انہیں درس و تدریس کریں گے اور انہیں خدا کے احکامات پر چلائیں گے، لیکن انہوں نے قاضیوں کی بھی بات نہ مانی۔ خدا قاضیوں کے ساتھ تھا اور ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتا تھا، لیکن بنی اسرائیلی یہ اپنے خدا سے منحرف ہو کے، سچے زندہ خدا سے منحرف ہو کے یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں پر ایمان لاتے ہیں، جس پر کہ خدا کافی ناراض ہوتا ہے، اور وہ اب آگے جا کے ان کو واپس لانے کے لیے ان کو سزا بھی دے گا اور رحم بھی کرے گا۔ آج کی انجیل مقدس میں ایک نوجوان، یہ نوجوان راست باز ہے، بڑا اچھا انسان ہے، یہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں کیسے ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ احکامات پر عمل کر، اور اسے احکامات بھی بتائے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو میں اپنے جوانی ہی سے، لڑکپن ہی سے کرتا آ رہا ہوں میں۔ تو یسوع نے دیکھا کہ واقعی وہ کہتا بالکل سچ کہتا، وہ راست باز ہی تھا، وہ ان گناہوں اور خدا کے احکامات سے منحرف نہیں تھا، وہ ماننے والا تھا۔ پھر یسوع کہتے ہیں کہ اچھا، اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنا مال بیچ کے غریبوں کو دے، غریبوں کی مدد کر، اور اس سے تیرا خزانہ کہاں جمع ہوگا؟ آسمان پر جمع ہوگا۔ تو اس بات پر وہ اس کا چہرہ لٹک گیا اور وہ مایوسی اور چلے گیا وہ، کیونکہ اس کا مال بہت زیادہ تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ایک بات، غیر معبود ہمارے اپنے اندر بھی ہے، ہمارے اپنے اندر بھی ہے، اور جب ہم غیر معبودوں کو سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھریلو مثالیں دے کے اس کو ثابت کروں گا کہ وہ معبود کیا ہیں ہمارے۔ آپ کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں،
آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو بات سچ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ چونکہ اڑ گئے ہیں، تو اب آپ کی جو انا ہے وہ آپ کا معبود ہے. اچھا، آپ کی انا اور خدا یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے. آپ یا اپنی انا کو مانیں گے یا اپنے خدا کو مانیں گے. اگر تو آپ خدا کو مانیں گے تو اپنی انا کو چھوڑ کے سچ کو مان لیں گے. جب سچ کو مان لیں گے تو آپ نے خدا کو مان لیا، خداوند کی پرستش کی ہے. اسی طرح سے اگر ہم حسد کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے اور کڑتے رہتے دل میں کہ اینو کیوں مل گیا گئے یہ بڑیاں شو ماردہ ہے، اچھا تو اس وقت آپ کی جو حسد ہے وہ آپ کا معبود ہے. اور آپ اگر اس کی پرستش چھوڑو گے تو یہ حسد جو ہے یہ اپریسیشن میں، کسی کی تعریف میں، کسی کو دیکھ کر خوش ہونے میں بدل جائے گی. وہاں پر خدا ہے، وہاں پر سچا اور زندہ خدا ہے. اسی طرح سے آپ کسی جانتے ہوئے جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جو جھوٹ ہے بس وہی ہے، سچا جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی دلیل دیتا رہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی جب جھوٹ کا دینا ہے تو یہ جھوٹ جو ہے یہ آپ کا معبود ہے. اور سچا خدا اور معبود جو ہے یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ کو کسی ایک کی پرستش کرنی ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم سچ مان جائیں گے تو ہم زندہ خداوند کی پرستش کر رہے ہیں. تو اس دور میں بھی ہمارے معبود ہیں، کسی کی سیاست معبود ہے، کسی کی لڑائی جھگڑے معبود ہے، کسی کے دھوکہ دینا معبود ہے، کسی کا چوری کرنا معبود ہے، کسی کا جھوٹ بولنا معبود ہے. تو آئیے ہم ان معبودوں کی پرستش کو چھوڑ کر سچائی زندہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں، اس کا ساتھ دیں، اس کی پوجا کریں، اسی کی پرستش کریں. آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں غریبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ جب آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں تو وہ اس میں تو خدا ہے. ایک غریب انسان میں خدا چھپا ہوا ہے. اور جب آپ کسی غریب کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کا خزانہ جو ہے وہ آسمان پر جمع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی غریب کو کھانے کے لیے 500 روپے دے دیے یا 1000 دے دیا، اچھا وہ آپ کا جو ہے خزانہ وہ آسمان پر درج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے غریب کی، کسی کی لاچار کی مدد کی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ نے ترس کھا کر، جب آپ نے ترس کھایا ہے تو وہ جو ترس کھانے کی جو جذبہ ہے وہ آسمان پر لکھا جاتا ہے. اس لیے ہم جو خدا کے قوانین پر عمل کرتے ہیں اس میں عزیز بھائی اور بہنوں یسوع ہمیں درس دیتے ہیں کہ غریبوں کی بھی مدد کی جائے. خاص طور پر آج کے دور میں حالات بہت برے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کوئی لوگ ہیں جو 2 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، کچھ ہیں جو 1 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، کچھ ہے جن کے پاس بالکل ہی نہیں ہے. مہنگائی، گرمی، ان ساری باتوں میں غریب جو ہے وہ بڑی بدحالی میں ہے. اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں. جڑا والا میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے لیے بھی آئیں دیکھیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ ہم غربت اور مشکل اوقات میں ہم اپنے لوگوں کی خدمت مدد کر سکیں. اور جو بھی ہم کریں گے، جو بھی اچھائی، جو بھی فراخ دلی کے ساتھ غریبوں کے لیے ہم کریں گے، وہ خزانہ ہمارا آسمان پر ضرور درج ہو جاتا ہے. آپ کو دکھے نہ دکھے، خدا دیکھ رہا ہے. اس لیے آئے ہم بڑھ کر غریبوں کی مدد کریں، ان کی مشکلات میں، ان کی مایوسیوں میں ان کا سہارا بن جائے. خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.